السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے زکوٰۃ کا نصاب پوچھا، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، اس کا نصاب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہو یا عشق کی بات کر رہے ہو؟ اب اس بندے کی جائے حیرت کا ٹھکانہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو فقہ کا مسئلہ پوچھا ہے، شریعت کا مسئلہ پوچھا ہے، اور یہی میں نے سنا، یہی لوگ جانتے ہیں، اور آپ نے عشق کی بات کر دی ہے۔ تو ایسا کریں، فقہ کا مسئلہ میرے پوچھنے سے اور عشق کا مسئلہ اپنی طرف سے بتا دیں، تاکہ میں بھی جانوں عشق کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے، عشق کی زکوٰۃ کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا دونوں طرح سے ارشاد فرما دیں، آپ کا احسان ہوگا اور میرے علم میں اس طریقے سے اضافہ کا سبب بھی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا شریعت کی زکوٰۃ 2.5% ہے، جبکہ عشق کی زکوٰۃ سارے کا سارا مال اور اس کے ساتھ ساتھ جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ اس بندے نے عرض کیا کیا عشق کی زکوٰۃ کی کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نذرانے کے طور پر پیش کر دی، اور اپنی جان کا نذرانہ لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نذرانہ بطور نکاح پیش کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور مجھے کندھوں پر اٹھا کر دار الحجرہ یعنی مدینہ شریف کی طرف لے آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیق اکبر کی شان میں روایت بیان کرنا اس بات کی واضح اور کھلی دلیل ہے، روشن دلیل ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں بے حد محبت تھی، کیونکہ دشمن کے کبھی اوصاف نہیں بیان کی جاتے، دشمن کی کبھی خوبیاں نہیں بیان کی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی راہ میں اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہا، اور تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان سے اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ غور کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے جو ان کے پاس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہی عشق کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس کی طرف صوفیہ کا اشارہ ہے کہ تن من دھن سارے کا سارا مال یہ عشق کا نصاب ہے، تن من دھن قربان کرنا، اور یہی عشق کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس کی طرف صوفیہ کا اشارہ ہے کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دینا، اللہ کے رسول کی محبت میں، اور مال قربان کرنے کے بعد اپنا جان بھی قربان کر دینا، تن من دھن سارے کا سارا قربان کرنا، یہی عشق کا نصاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا، کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا، صدیق و مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا، صدیق و مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا۔ لٹا کر تن من دھن اپنا کہا صدیق اکبر نے، لٹا کر تن من دھن
اپنا کہا صدیق اکبر نے رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا، رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم